حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کو ایک آدمی نے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، دنیا کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تم نے اس میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے بھی اتنا عمل کرو جتنا تم نے آخرت میں رہنا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو رات کو سونے کے لیے جب تکیے پر سر رکھتے ہیں تو ان کے دل و دماغ میں کسی مسلمان کا بغض اور کینہ نہیں ہوتا، اور وہ سب کو معاف کر کے اور سب کی طرف سے دل صاف کر کے سوتے ہیں، تو یقین جانیے کہ دنیا و آخرت کے آپ خوش نصیب انسان ہیں۔ ابن شوذب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ جمع ہوئے اور یہ تذکرہ کرنے لگے کہ سب سے افضل نعمت کون سی ہے؟ تو ایک شخص نے کہا، ہمارے گناہوں کا ایک دوسرے سے چھپے رہنا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ یہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ ترجمہ: گناہوں کا ارتکاب دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، اور مسلسل گناہ ذلیل و خوار کر کے چھوڑتے ہیں، اور گناہوں کو چھوڑنے میں دلوں کی زندگی ہے، اور تمہارے نفس کی بھلائی اس کی بات نہ ماننے میں ہے۔ حسن معاشرت میں میاں بیوی کے درمیان 4 چیزیں شامل ہیں: حسن خطاب یعنی اچھی بات کرنا، حسن المظہر ظاہری نظافت و زینت کا اہتمام، العفو عن الزلات غلطیوں سے درگزر، اللین فی المعاملہ معاملات میں نرمی۔ جب اہل جہنم کو جہنم میں سخت تکلیف پہنچے گی تو ان سے کہا جائے گا، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، سو مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے چلے جائیں گے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جہنمیوں پر اس سے بڑھ کر سخت کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نیک عمل کی وجہ سے چہرے پر رونق آتی ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، بدن میں طاقت و قوت آتی ہے، مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، دلوں کو خوف خدا سے۔ مت بھولیں کہ جنت ان لوگوں سے بھری ہوگی جنہوں نے گناہ کے بعد توبہ کی تھی۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہوتی ہے۔ رشتے رکھنے ہیں تو ضد چھوڑ دیں، ضد رکھنی ہے تو رشتے چھوڑ دیں۔ رازق کو بھول کر رزق تلاش کرتا ہے، کتنا غافل مجھے آج کا انسان لگتا ہے۔